لوگ کہتے ہیں نا ریفرنس دو بھائی، کیسے خوشی منا سکتے ہیں، کیسے خرچ کر سکتے ہیں. چلو بھائی ریفرنس بھی لے لو. اللہ فرماتا ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون. 11واں پارہ سورہ یونس آیت نمبر 58. عید میلاد النبی کے منانے پر دو گروہ ہیں. ایک گروہ کہتا ہے کہ عید میلاد النبی منانی چاہیے، جبکہ دوسرا گروہ کہتا ہے کہ عید میلاد النبی نہیں منانی چاہیے. دونوں ہی قرآن و سنت سے دلائل دیتے ہیں. آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے کہ عید میلاد النبی منانے والوں کے دلائل جو وہ قرآن و سنت سے پیش کرتے ہیں. عید میلاد النبی کا جشن منانے کے حوالے سے اگر کتاب و سنت میں کوئی دلیل ہوتی تو یقیناً خلفائے راشدین، صحابہ کرام، ائمہ اعظام اور محدثین کرام کے زمانے میں اس کا ضرور اہتمام کیا جاتا. بعض لوگ جو قرآن و سنت سے عید میلاد النبی کی مشروعیت پر دلائل دینے کی کوشش کرتے ہیں وہ قرآنی آیات اور احادیث نبویہ کے خود ساختہ مفہوم کو بنیاد بناتے ہیں. اپنی طرف سے مفہوم پیش کرتے ہیں اور وہ مفہوم پیش کرتے ہیں جو قرآن کی آیات اور حدیث کے مطابق فٹ بھی نہیں آتا. اگر کسی آیت یا حدیث کے مفہوم سے عید میلاد النبی منانا ثابت ہوتا تو کم از کم خلفائے راشدین، صحابہ کرام اور خیر القرون کے زمانے میں اس کا ضرور اہتمام کیا جاتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ عید میلاد النبی منانے کے متعلق قرآنی آیات اور احادیث سے جتنی تعویلات اور مفاہیم پیش کرتے ہیں وہ ان کے خود ساختہ ہیں. ایسے لوگوں سے بس ایک ہی سوال ہے کہ بھائی آپ جس آیت یا حدیث کی روشنی میں میلاد شریف منانے کی دلیل لے رہے ہیں، کیا اس آیت یا حدیث کو صحابہ کرام اور سلف صالحین نے بنیاد بنا کر میلاد منایا؟ کیا صحابہ کرام اور ائمہ اعظام اور محدثین کو اس حدیث یا آیت کا پتہ تھا یا نہیں؟ کیا انہوں نے اس آیت سے وہ مفہوم لیا جو آپ لے رہے ہیں کہ عید میلاد النبی منانی چاہیے؟ کسی بھی امام نے، کسی بھی محدث نے، کسی بھی صحابی نے اس آیت سے یا اس حدیث سے یہ مفہوم لیا ہو؟ یقیناً اس کا جواب نہیں میں ہوگا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن و سنت سے میلاد شریف منانے کی کوئی دلیل نہیں، بلکہ بعض لوگوں نے چند آیات و احادیث کی خود ساختہ مفہوم کو بنیاد بنا کر دین میں اضافہ کیا ہے. یاد رکھیے، اگر ہم گمراہی سے بچنا چاہتے ہیں، اگر ہم صراط مستقیم پر چلنا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے عقائد و مسائل کو قرآن و سنت کی دلائل کے مطابق بنانا ہوگا، اور دوسرا قرآن و سنت کے دلائل کو خود ساختہ مفہوم نکالنے سے اجتناب کرنا ہوگا، بلکہ صحابہ کرام اور محدثین کے منہج پر چلتے ہوئے قرآن و سنت کو سمجھنا ہوگا. اللہ رب العزت ہمیں صراط مستقیم پر چلائے اور قرآن و سنت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. والسلام علیکم.